ترائے تقریراں کیتی ہے، ترائے تقریراں اس کیتی ہے، ترائے تقریراں فرعون کی، اور اس بندے ترائے تقریراں کی پہلی تھوڑی نرم تقریر ہے، اس تو بعد تھوڑی گرم ہے، تیجی جی تقریر ہے بالکل فل گیر ہے، تیجا سٹاپ چنگا کر کے لیس، پہلی تھوڑی نرم رکھے ساتھ بات تھوڑا گرم رکھے، تیجا بالکل ہائی رکھے، فل گیر کر کے جیرے دکھے تو نیند نہ چھوڑنا کوئی نہیں مارنے، اس ویلے کو فوقی زویلت امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ سے ثبوت کرنا تے بس نسنا ایدے پیچھے ہزار فوجی پیچھے فرعون رندے کھا گئے، کئی پیاس کو مار گئے، لیکن ایک بندہ نہ پکڑا گیا، واپس جڑے کچھ آئے ہیں تے فرعون کو آ کے دسایا آنے تو وہ بندہ تھا ساڑھے کو مال گئے، باقی سارے سنگی کچھ مار گئے، فرعون باقیاں کو اصولی لٹایا آج تو جان بجھ کے دے رہا ہے نا یہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا انہوں کوئی فرعون اپنے فوجوں کو مار گیا۔ اس قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس کا مرد مومن نے اتو راوی لوگ جے رہے انہاں استدلال پکڑے بے تکیا عین عبادت ہے، گل کو حقیقت کو چھپاونا اے عبادت ہے۔ دیکھو جی اللہ کے رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ مومن اللہ آقا بھی اس کو اجر اپنے ایمان کو بھی چھپیندہ ہے، تا معلوم ہوا ایمان کو چھپاونا تکیہ کرنا ایک بچی ہی عبادت ہے۔ اس کا جواب ہے کہ بھائی اجر ایمان کو چھپاونا ہے، جب تک اس ایمان چھپائے اس وقت تک اللہ کو مومن آکھا ہی نہیں، جس ٹائم وہ اپنے ایمان دا اظہار کیتے اس وقت اللہ رب العزت کو مومن آکھے ہے۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی دیکھ کربلا دے میدان دے اندر سب کچھ لٹا دیتے لیکن تکیہ نہیں کیتا، جان قربان کر دیتے لیکن تکیہ نہیں کیتا، تو اگر تکیہ عین عبادت ہوگا تو کبھی بھی ایک کام نہ ہوگا۔ باقی بھی بے شمار اس قسم دے مسائل ہیں، تو اگر یہ تکیہ ہوگا کرنا جائز ہوگا تو کدے بھی جنگا نہ لگ دیا، تکیہ کر کے آگ لے دینا بے اثر توڑے نال ہے۔ اگر یہ تکیہ جائز ہوگا تو کدے بھی اختلاف پیدا نہ ہوگا، تکیہ یہ حرام نجائز ہے، غلط ہے، چھپاونا حق کو چھپاونا تے باطل ظاہر کرنا۔ ہوں محفل لگی تو یہ فرعون دی جیرے انہوں نے گل کی تھی بے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو، قتل کرن دی گل اس وقت مومن مرد ہوتے ہیں، پہلی تقریر ہے اس نے وقال رجل مومن، کہا ایک آدمی مومن نے من آل فرعون جو تھا بھی آل فرعون سے، یکتم ایمانہ چھپاتا تھا وہ ایمانہ اپنے ایمان کو، ایمان کو چھپاتا تھا۔ اتقتلون رجلا، اس دن ترائے تقریرن اور ہر تقریر دے والا ترائے حصے ان کر کے گلا کیتے ہیں۔ اتقتلون پہلا حصہ، اس کے بعد کہ ایتا عقل تلی بعید گل ہے کہ بندے دا قتل ایتا بہت عقل تلی بعید ہے۔ قتل کس چیز کی سزا ہے بھائی تسا دے دیو؟ اول اس کے بعد اتقتلون رجلا، اور وہ بھی سزا تے سزائی قتل، عقل تسلیم انسانیت دا قتل اور وہ سزا قتل، یہ بہت بڑی عقل تو بعید گل سمجھ نہیں آئی۔ اتقتلون رجلا، آیا تم قتل کرتے ہو آدمی کو، اور ماز اس بات کے ہوتے، ماز اس بات پر ان یقول ربی اللہ، کہ وہ بندہ کہہ دے میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اے دوجا حصہ ہوئی تقریر، پہلی دیوی دوجا حصہ، پہلا ہے کہ قتل کرنا آدمی دا یہ ٹھیک نہیں، ایک تو فیصلہ ہی غلط ہے،
دوجا اونی تقریر دا حصہ یہ بن سی کہ این یقول ربی اللہ، وہ بھی یہ صرف ایک گل آدھے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ بھی عقل تو بعید ہے، ایک بندہ آدھے میرا رب اللہ ہے، تسا بھی آدھے میرا رب اللہ ہے، واتوں دا قتل کس چیز دا تقاضا ہے؟ اور تریجا صرف منہ نالے اس کا دعویٰ نہیں کہ میرا رب اللہ ہے، بلکہ وقد جاءکم بالبینات، اور تحقیق آیا ہے وہ تمہارے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر، اس گل دے اوتے اس کو دلائل بھی موجود ہیں کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، تے پھر بھی تس آدمی قتل کرو، یہ تو عقل تو بھی کہ بعید گل ہے۔ میرے رب کو واضح دلیل لایا، جاءکم، جا آئے کون؟ موسیٰ، زیادہ فائل کون ہے؟ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر، مر رب کو، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور بالفرض إِن يَكُ كَاذِبًا، اگر بالفرض وہ ہے کاذبًا جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو اسی پر ہے اس کے جھوٹ کا وبال۔ اگر تسا یہ گل کر دے ہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے، تا اگر جے دے ہوتے جھوٹ بلیدہ پائے وہ کوئی ہستی گھاٹتا نہیں، کوئی اللہ دے ہوتے جھوٹ بلیدہ پائے اگر بالفعل تا تو جھوٹ دا وبال تا ضروری مل سی، جھوٹ دا وبال اسی دے ہوتے پوسی، تو آپ کو قتل کرن دے منصوبے بڑھاؤں کی ضرورت نہیں۔ تا معلوم ہوا ہے، دیکھو ہر بندہ دور جہلیت یہ سمجھدا ہوندا ہاں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا وبال ہے، کسی دے ہوتے جھوٹ بولنا کسی دے پیچھے بہت بڑا وبال ہے کہ جیرا شخص کسی دے پیچھے جھوٹ بولے سی اللہ کو کہ کرے سی دی سزا ضرور دے سی، اگر یہ اللہ جو کہ جھوٹ بولیندہ پائے تو اللہ آپ ہی کو گرفت کرے سی، تو آپ کو قتل کرن دے منصوبے کرن دی ضرورت نہیں۔ اگر ہے وہ کاذبان جھوٹا فعال ہے، کاذب ہو اسی کو پر ہے اس کے جھوٹ کا وبال۔ سوال ہے کہ کیا مومن بندے کو موسیٰ علیہ السلام دے ایمان شک ہا کہ اگر وہ جھوٹ بولیندہ ہے تو شک کا بھی گل ہے، تو جس سے شک ہو ایمان چیز تو اپنا ایمان ہی نہیں رہا، تو پھر کیا ہے یہ گل ہے، یہ موقع دی گل ہے، ایک بیان دا انداز ہے، طریقہ ہے، ورنہ مرد مومن کو موسیٰ علیہ السلام دے ایمان کی شک نہیں، اور مرد مومن کو رتی برابر شک نہیں کہ ایمان شک کرے موسیٰ علیہ السلام دے، یہ ایک انداز خطابہ دے ہوتے، اس موقع دوتے موقع محل دے مطابق اندہ بیان ہے۔ اس گل وعدہ پائے کہ اگر بالفرض تسا آپ کو جھوٹا ہے تو وعدہ کا جن دے جھوٹ بولے دا پائے تو آپ کو قتل کرنے دی ضرورت نہیں، جس دے بارے جھوٹ بولے دے وہ خود سزا دے سی۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر ہے وہ سچا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر وہ سچا ہے موسیٰ علیہ السلام تو پہنچے گا تم کو بعض جو کہ وعدہ دیتا ہے وہ تم کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہ وعدہ دیتا ہے اگر تسا مسئلہ توحید نہ منے سو تو اللہ دا عذاب آپ اسی، اگر تسا موسیٰ علیہ السلام دی گل نہ منے سو تو وقت جیری گل وہ سچا ہے تو ضروری گل ہے تو کو سزا ضرور ہوئی، جس چیز کا وعدہ تو آپ کو دیتا ہے۔ این یکو صادقاً یصیبکم بعض الذی یعدکم، بعض اس کا جو وعدہ دیتا ہے تم کو۔ اس سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی وعدہ کھڑے مرد مومن کہ اگر موسیٰ سچا ہے تو آپ کو بعض عذاب ضرور پہنچی، حالانکہ سارے عذاب دا کیوں نہیں آتا، سارے عذاب دا کیوں نہیں آتا؟ تو اس دی گل ہے وہ سارے دی نفی نہیں، اس کے اگر موسیٰ سچا ہے تو تسا نہ منے سو تو سارا عذاب نہ صحیح تو بعض تا پہنچ ضروری پہنچ سی، تو اتے کون دی نفی نہیں، سارا نہ صحیح تو بعض تو نہیں بچے سزا تو ضرور مل سی۔
یا تم جو وعدہ دیتا ہے تم کو پیشن گوئی کرتا رہتا ہے وہ جب یہ سارے چیزیں تو پھر قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان اللہ اچھا اے ادخال الیہ اتنی تقریر مرد مومن کیتی ہے جرا لفظ سمجھا دیتے تو کیا فرعونیوں کو کوئی فائدہ ہی ہویا ہا یا کوئی نہ ہویا؟ اللہ فرمائے ایو جی کجرا کو فائدے نہیں ہوئے، ایو جی کافروں کو سا ہدایت نہیں دے دے ہوندے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں دے دیتا من اس شخص کو ہوا مسرفون اے ہوا مشرکون از عباسی و جلالین، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو مشرک ہو، کذاب بہت بڑا جھوٹا فراڈی ہو، ایسے شخص کو اللہ ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ یا قوم حصہ سوم اے میری قوم لکم الملک اليوم آج کے دن تو تمہارا راج ہے نا۔ یا قوم اے میری قوم لکم الملک تمہارے لیے ملک بادشاہی ہے، الیوم آج کے دن، یعنی ہون تا توالی حکومت ہے، ابو دا پتہ نہیں توالی رانجی ہے بھاویں نہیں رانجی، ہون تا توالی حکومت ہے، آج تا توالی راج ہے، ظاہرین فی الارض ہے، آج تا زمین کے اتے غلبہ پاوانا لہی وے، آج تک اسا حاکم ہو، لیکن گلے فمن ینصرنا من باس اللہ ہے، پس کون مدد کرے گا ہماری من باس اللہ ہے اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر آج ہے ہمارے پاس۔ موسیٰ دے قتل دی وجہ تو یا تکذیب دی وجہ تو اگر اللہ دا عذاب ساڑے کو لہا وجہ تو ساڑے کو اللہ دے عذاب تو کون چھوڑے سی، کون چھوڑے سی، کوئی چھڑوانا والا نہیں۔ لہذا یہ تقریر کر کے نا مومن مرد وقت بیٹھے فرعون اٹھے تھے ذرا چھڑکے مڑکے مارے کھڑا ہو گئے، لاش چلی بلی ہے، بات انہوں بادشاہ ہی ہویا تو انہوں آکھنا آنا ربو کو ملالا میں تو انا راپاں سارے کام تا رالک ہیں اٹھی کھڑا تھا اسٹیل نہ اٹھے ہوتے بڑی تھار بار بڑے دویا کہ کہو مالے ہو ڈال سنو او دی تقریر بھی اللہ کے کیتے نال لگتا لے۔ دیکھو ایمان جتے آنے نا تو ایمان اللہ بندہ جتے مسلمان بندے بغیر دے خلاف ہوگا کو ایمان اللہ کوئی برداشت نہیں ہوگا، ایمان اللہ نہیں لکھا تو میں کو مرے سے کو پتہ ہاں تو سارے بیٹھے پہ میں کو مرے سے رکھوٹے سے کہ نہیں گال ہاتھ آکھنی۔ اس گالوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سولی تے چڑھنا پوے لیکن حق تو نہیں ہٹنا۔ یہ گل آخنا زبان نال بڑا آسان ہے لیکن اس سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دا بندے تو بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ اللہ تے وہی غلط ہے، جھوٹ بولے دے پائے یہ خوشامت کریں دے پائے ایک کو موبائل بیٹھو دے مائے عادت انہاں کڑے اونچی اونچی تے کوئی تے باون دی اجازت ہے، لہذا بیٹھا تھا انہاں نال کھاندا تھا پیندا تھا، اگر ایک چیز ہوئے تو تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہندا۔ اس گلوں ایمان دے بڑے ما آدیکم اللہ سبیل الرشاد اور نہیں میں رہنمائی کرتا تمہاری اللہ سبیل الرشاد مگر بھلے رستے، بھلے رستے دے رہنمائی کرنا پیا۔ میں تہاڈا بھلا سوچے تہاڈی نسل دا سوچے بھی، تہاڈے دین دا سوچے بھی، تہاڈے ملک دا سوچے بھی، اے میں میں فیصلہ نہیں کیتا آخر کئی راتاں جگارے کیتے اس نے سوچ سمجھ غور و فکر پوری غور و فکر نال سوچ سمجھنا میں فیصلہ کیتے موسیٰ دے ہکو ہی ہے نویں مذہب دے بند کرن واسطے کہ موسیٰ کو قتل کرو، بس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو تو کوئی ملک بھی محفوظ راسی پیو ڈالے دین بھی محفوظ راسی۔ بہرحال اور میرا کوئی مشورہ کوئی نہیں، ما آدیکم اللہ سبیل الرشاد میں کو برا رستہ تو گناہ دکھے گا، میں تھوڑا رہنما ہاں، میں تھوڑا رہبر ہاں، میں تھوڑا رب ہاں، میں تھوڑے بارے اچھی سوچنی ہے۔ اس گل میں وہ مشورہ دے سان جرا پہلے مشورہ دیتے یہ گل کر کے چپ کر کے بیٹھ بھئی گل کی تھی اے بات ہے کہ جرا مومن مرد آنا او جرا
ایمان پہلے چھپیندا ہاں تے جے تک ایمان ظاہر نہیں کیتا اس وقت تک اللہ مومن آکھا بھی کو نہیں او ٹھیک کڑا بات ہوں تو اپنی بات تک شروع کر دی اے تقریر ثانی ہے علی سبیل ترقی پہلے کچھ ذرہ مانا ہن وقت کی ہونی ہے گرم پہلے لو ای وچنا کر کے تھوڑی دوجا لائے اس کے بعد ہن تری جاگے وانے لے کھڑا ہو گیا وقال الذی اور کہا الذی اس شخص نے آمنا جو ایمان لیا تھا کیا کر لگا یا قوم اے میری قوم او میری برادری انی اخاف علیکم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر مثل یوم العذاب مثل دن اور جماعتوں کے میں کو ڈر رہے کہ کتنی تساوی ایویں نہ مارے ونجو جی میں پہلے قوما مارے جا گئے دیکھو یہ تقریر کے ہوگی گرم میں کو خطرہ ہے کہ کتنی توڑے تے عذاب نہ اٹھاوے جی میں پہلے قوما عذاب مارے گئے توڑے تے عذاب نہ آوے کتنی موسیٰ دی مخالفت کر کے مثل عذاب قوم نوح و عاد و ثمود مثل حال قوم نوح کے اور قوم عاد کے اور قوم ثمود کے کتنے توڑا حشر بھی ہوئے نہ ہوئے جی میں قوم نوح دا ہوئے قوم عاد دا ہوئے قوم ثمود دا ہوئے میں کو خطرہ ہے کہ مخالفت کر کے کتنے مارے نہ ہوئے والذین من بعدہم اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہے ان قوموں کے بعد ہے یعنی قوم لوط اور اس کے علاوہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اِدْخَالِ إِلَيْهِ اور بعض آدم کے قول ہو سکے اس دعوی بعض آدم دو خود مومن دی قول ہے آیا اتنی قومہ اللہ برباد کر دیتی ہے کیا یہ ظلم نہیں اللہ تعالی میں لوگوں تے ظلم نہ کردہ اللہ فرمائے نہیں اللہ یرید ظلم للعباد اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلم کرنے کا للعباد بندوں کے لیے بندہ دے اتے ظلم کرنے دا اللہ ارادہ نہیں رکھتا انہوں نے اپنے کرتوت ہیں جنہوں نے سزا اور بھوت ہیں وَيَا قَوْمِ اے حصہ دوجا پہلے آئی حصہ والتحدید دنیاوی دنیا دے دھمکیاں سنائے تحدید دیکھو انہوں نے دنیا کی یہ کام ہویا ہے اور آخرت دھمکیاں سنائے دے یا قوم آ میری قوم انی اخاف علیکم یوم التناد بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر فریاد کے دن سے فریاد دے نہیں تو میں ڈرتا دی قیامت دے تو میں تھوڑے ڈرتا کہ وہ وقت ہی بڑا مشکل ہے تو مت ہی تھا تو سب مخالفت کر کے تے کسی جی قیامت دے والا تو سزا نہ بھگتنے پایا میں نے یوم تولون مدبرین جس دن تم پھیرے جاؤ گے لوٹو کے طرف جہنم کے مدبرین پشت دینے والے ہو گئے حساب کی جگہ کو تب وہ پھیر کے جہنم کی طرف لایا ویسی اور پشت دے کے ویسو معاشر علی حساب والی جگہ کو مالکم من اللہ من عاصمین نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ سے من عاصمین کوئی بچانے والا اے نفی شفاعت کاریہ ہے پہلے بھی سمجھا چکا ہاں کہ مشرقین دے شرکیہ نظریات کی تو ایک نظریہ اے بھی آکے ساڑھے پیر سب کو زوری زور چھڑوا لے سکے سارے معبود سب کو زوری زور چھڑوا لے سکے فرمایا ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ سے من عاصم کوئی چھڑانے والا وَمَنْ يُضْلِ اللَّهُ اِدْخَالِ إِلَيْهِ اور جسے گمراہ کرے اللہ جسے گمراہ کرے اللہ فَمَا لَهُ پس نہیں ہے اس کے لیے من ہاد کوئی رستہ دکھانے والا جسے گمراہ کرے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُف اور تحقیق آیا تھا تمہارے پاس یوسف من قبل پہلے بالبینات واضح دلائل لے کر فما زلتم فی شک پس ہمیشہ تم شک میں رہے مما اس چیز سے جاءکم بہی جو لے کر آیا وہ تمہارے پاس سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام انہاں کول تا نہیں آیا یوسف علیہ السلام تا پہلے گزر چکے ہیں لیکن مرد مومن کیا دا پائے کہ توڑے کو یوسف آیا
یوسف علیہ السلام پہلے واضح دلائل لے کر وہ بھی تو شک چ رہ گئے کہ پتہ نہیں نبی ہے یا نہیں، سچا ہے یا نہیں، جیڑا چیز لے کے دلائل ہے انہاں چ بھی تو شک کیتا ہے، حتیٰ کہ اذا حالکا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام حالکا اے ماتا، جب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، قول تم لوگ کہنے والے تھے لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد ہی عیسیٰ یوسف علیہ السلام کے بعد رسول کسی رسول کو، کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ من اس شخص کو ہوا مسرف جو ہاتھ سے بڑھنے والا ہو، مرتاب ہو، شک کرنے والا ہو دین میں۔ سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام تے انہاں کول کوئی نہیں آیا، یوسف علیہ السلام تے انہاں تو پہلے آیا، لیکن مرد مومن کیا ادا پائے کہ یوسف علیہ السلام پہلے آئے تو اس دے بارے میں شک کیتے، ان دے دلائل کی شک کیتے، تو اس کا جواب ہے کہ یوسف علیہ السلام انہاں کول نئے لیکن یوسف علیہ السلام انہاں دے پیو ڈالے کول آئے ہیں نا، تے پیو ڈالے کول آیا گویا کہ پوتراں کول آئے، اس گل وعدے پائے۔ اور دوسری گل ہے کہ اذا حالکا، قرآن یوسف علیہ السلام دے بارے کیا کہ اذا حالکا، جدہ یوسف ہلاک ہوئے، حالکا بمانا ہے ماتا، تو اللہ جدہ حالکا بولنا جائز ہے تو ماتا تو اس کو برا لفظ نہیں، نہ پیغمبر دی موت دے اتے ماتا لفظ بولنا کوئی حرج بھی نہیں، جدہ قرآن خود بولیدہ پائے حتی اذا حالکا، مومن مرد بولیدہ پائے، اللہ قرآن بنایا ہے، نبی پاک تے نازل کیتا ہے، پر نبی پاک بھی حالکا لفظ پہ پڑھ دیں، باقی صحابہ بھی حالکا پڑھ دے پائیں، قیامت کا کامن والے کے پڑھ دے پائیں، حالکا بمانا ماتا، جدہ حالکا بولنا جائز ہے تو ماتا بولنا جائز کیوں دے؟ بعض لوگ آتے ہیں کہ پیغمبر دی وفات دے ہوتے ماتا لفظ بولنا جائز نہیں، جی ماؤ انجنا کا کرو پیغمبر وفات پا گئے، انجا کا کرو پیغمبر برکا بٹا گئے، اے تکیہ رافضی علیہ صاحب کو نہیں آنا، اے تکیہ باز، تکیہ روافض دا کام ہے، مسلمانہ دا کام نہیں ہے۔ اس گلو پیغمبر دے ہوتے موت دا لفظ بولنا کوئی بے ادبی اور توہین نہیں، موتا دا لفظ بولنا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر موتا دا لفظ پیغمبر دی وفات دے ہوتے بولنا توہین ہوندا تا کدی اللہ نہ انکا میت و انہم میتون، جتھے ہی پیغمبر دے شبہ پیدا ہوئے توہین کرنے چلا لفظ بھی کے کر دیتے ختم قرار دیتے، صحابہ کو منع کر دیتے، اور جرا لفظ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی پاک خطاب کرے نا تے سمجھ نہ آیا تا کیا دے رائے نا ساری رعایت رکھو، لیکن جرے بعد دماغ کے اندر دے خراب ہے او ذرا لفظ کو ٹیڑا کر کے پڑھ دے رہا، ذرا ٹیڑا کر کے پڑھ دے جنہ مانا ہوتا سارا خادم سے بکریاں دے چراوا، دیکھو صحابہ تو صحیح دل نہ لا دیا، صحیح گل لا دیا، کوئی انہوں نے دل جیسی ویسی گل نہیں، عزت لفظ سمجھ کے آ دیا، لیکن جیرے منافق ہوتے ہیں وہ وچو فیدہ اٹھے ہیں بے ادبی دا، اللہ کو تو پتہ ہا، لیکن اللہ پاک صحابہ کو منع کر دیتے ایو جا لفظ آئندہ نہیں بولنا، رائنہ نہیں بولنا، اگر سمجھ نہ آوے تو انظر نہ بولنا ہے تسا، تاکہ اتنا بے ادبی کرنا اللہ کو موقع ہی نہ ملے جے میرے پیغمبر دی بے ادبی کریں۔ اگر بے ادبی ماتا لفظ ہوتا تو ہی اللہ کدی بھی ماتا دا لفظ ذکر آپ نہ کریں دے، اور کدی بھی ماتا دا لفظ صحابہ بھی ذکر نہ کریں دے۔ حضرت ابو بکر صدیق وفات دے ہوتے کیا دن قد مات، نبی پاک پکی گالے وفات پا گئے، اما فاطمہ بھی یہ لفظ پہ موت علیہ ذکر کریں دی، اما عائشہ بھی، سارے صحابہ بھی، تبا تابعین بھی، اما عربہ بھی، مسلمان بھی، تا معلوم ہویا پیغمبر دی وفات ہوتے ماتا دا لفظ بولنا توہین نہیں، اصل احترام ہی ہوئے،
کیونکہ قرآن جو بھی سکھائے احترام سکھائے توہین جتنے توہین کا شبہ ہو کے کہتے سو کو ہٹا دیتے سے یہ تو ایک مسئلہ ہو رہے سمجھ آ گیا کچھ لوگ ہونے ساڑھے جیرے کچھ کام کریں تو چاہتے ہیں ساری نیت تا ٹھیک ہے ساری نیت تا مثال دے طور تے اگے آسر جمعراتا آئے لوگاں جیرے جتنی قسم دے لوگ ہیں انہاں جمعرات جو خرائط کا شکر نہیں ہوئی جمعرات کو کرے سے مومن بھی کے کرے سے جمعرات کو تخصیص کرے سے ساری نیت تا ٹھیک ہے 12 ربیع الاول کو آسی سارے جتنی بھی اور کام کرے سے تے مومن بھی کے کرے سے موائد بھی وہ 12 ربیع الاول کو دینا چاہتے ہیں اسی میری نیت تا ٹھیک ہے جی میری نیت فٹ ہے اور میری نیت ٹھیک ہے ایویں دا محرم آسی دا محرم جان کے کرے سے دوجے بھی دے گا چاہتے سے موبائل سلامہ والا بھی دے گا چاڑ لے جی اور میری نیت ٹھیک ہے میری نیت ٹھیک ہے دسو ایک پاسو صحابہ ہیں ایک سائر میں ہوتے منافق ہیں صحابہ بھی لفظ رائے نہ آدھے پہن تے منافق کی زیرہ دوئے بلے دے پہن کیا صحابہ دی نیت غلط ہے صحابہ دی لفظ رائے نہ بول کے غلط ہے توہین کرنا مراد نبی پاک دی نہیں لیکن منافقہ دی نیت ہی آئی اللہ صحابہ کو یہ کر دیتے منع کر دیتے لفظ تساں نہیں بولنا تو معلوم ہویا ایسا کام اگر ہوئے جیرا مشرکہ تے بدتیاں دا شعار بن چکا ہوئے اتھے موعد مومن واسطے نہیں کہ مومن بھی اسی دیہانے وہ کام کرے اگرچہ دی نیت ٹھیک ہوئے لیکن صحابہ تو بعد کی دی نیت زیادہ صاف نہیں ہو سکتی گل سمجھ آ گئی نے ہاں یہ اندر ساری نیت ٹھیک ساری نیت ٹھیک ہے تیری نیت بھی صحابہ کو بھی زیادہ ٹھیک ہے تو آدھے میری نیت ٹھیک ہے تیری نیت ٹھیک ہے تو جو کوئی تیری مرضی آ کے چار دیواری ساری گھرا سر تیری نیت صاف ہی میں بیٹھا رہے سیم دے وچ منجی پا کے تیری نیت تو صاف ہے تو اس گلو نے چیزاں دا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے مباحدہ کو او انہوں دے گا چلو بس اکے دے گا آپ نے چڑھے گئے تو بچے انہاں دو تا نہ دیکھ سنے اپنی بدی دوسی نہیں تو دیکھ سنے یہ ٹھیک ہے ہاں اس گلو خیال رکھو انہیں چیزاں دا بھی خصوصی مالکم من اللہ من عاصم نہیں ہے تمہیں کوئی اللہ سے چھڑانے والا اور کوئی جس گمراہ کرے اللہ نہیں ہے کوئی اسے راہ دکھانے والا ہدایت دینے والا تحقیق آیت یوسف پہلے واضح دلائل لے کر ہمیشہ تم شک میں رہے اس سے جو لے کر آیا وہ حتیٰ کہ حالکہ اذا حالکہ جب وفاتا ماتا یوسف بھی وفات پا گئے تو قول تم لوگ کہنے لگے نہیں یبا صلی اللہ ہو ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد اس کے بعد رسول کسی رسول کو کذالک اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ من اس شخص کو ہوا مصرف جو ہاتھ سے بڑھنے والا ہو مرتاب و شک کرنے والا ہو اپنے دین میں الذین وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں معاذ اناد کی وجہ سے حکم نامے میں جھگڑتے ہیں بغیر سلطان عطا ہو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہے ہو بغیر دلائل عقلی اور دلائل نقلی کے کابرا مقتا عند اللہ ہے یہ غرور ان کا بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی ہے عند اللہ اللہ کے ہاں یہ جھگڑا کرنا ان کا بغیر دلیل کے بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں ناراضگی اس کی وَإِن دَلَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان لے آئے تو ایماندار بھی اس چیز کو سمجھے جیرا باطل جھگڑا کرے نہار کو بغیر دلیل دے او بھی او کو چنگا دے دے نہیں انہوں نے ہاں بھی نہ پسندیدہ ہے کذالک اسی طرح یتبع اللہ ہو مہر لگا دی اللہ نے اللہ کل قلب ہر دل پر متکبر جو تکبر کرنے والا ہے جبار سرکش ہے متکبر جبار کے مکمل دل پر اللہ نے کیا کر دی مہر لگا دی
ایک سوال ہے اسی طرح کذالک یطبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے اللہ کل قلب اوپر ہر دل متکبر تکبر کرنے جبار سرکش، متکبر اور سرکش کے دل پر اللہ نے کیا کر دی؟ مہر لگا دی ہر متکبر۔ تو یاد رکھو بعض متکبر ایسے ہوئیں جنہاں کو ہدایت بھی حاصل ہو رہی ہے، بعض متکبر ایسے ہوتے ہیں جنہاں کو ہدایت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو ایک کول ہر متکبر جبار کے دل پر مہر نہیں بلکہ ہر متکبر جبار کے مکمل دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ کل دو قسم دا ہوندے، ایک کل مجموعی ہوندے، ایک کل انفرادی ہوندہ ہے۔ ہر جز دے ہوتے جرا کہ آندے سچا آندہ ہے، ہر جز دے ہوتے سچا آندے اتھا جرا کل ہے وہ کل مجموعی ہے، یعنی متکبر کے پورے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، متکبر کے پورے دل پر اللہ نے مہر سمجھ لگی ہے کہ نا کہ اللہ نے مہر لگا دی ہر متکبر جبار کے دل پر۔ حالانکہ بہت سارے ایسے متکبر اور سرکش لوگ ہوتے جنہاں کو اللہ کے دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پھر یاد رکھو اتنے معنی ہے کہ اللہ متکبر اور سرکش کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ہر متکبر سرکش کے دل پر نہیں، متکبر اور سرکش کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کل نے دو قسم ہیں، ایک کل مجموعی، دوسرا کل انفرادی۔ انفرادی وہ کل ہوتے جرا ہر جز دے ہوتے سچا آندے، اور اتھے جرا کل ہے وہ مجموعی ہے متکبر کے پورے دل پر، ہر متکبر ہر سرکش کے دل پر نہیں، کیونکہ بعض متکبر اور بعض سرکش ایسے لوگ ہیں جنہاں کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہر متکبر اور سرکش کے دل پر نہیں بلکہ متکبر اور سرکش کے پورے دل پر اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ وقال فرعون، مومن تا تقریر کر کے کیا بیٹھ، متکبر جبار، متکبر اس شقاوت بدبختی دا پہلا شعبہ ہے تکبر تے سرکشی، سرکشی دو میں شعبہ۔ وقال فرعون، مومن تقریر کر کے بہ گیا، فرعون گرم کرنا تھیا، کاوڑی اٹھ گیا، انگریڑیاں شگریڑیاں پاسے مارونے اٹھے میں جذبانہ کیا کھا لگا ہون تقریر فرعون نے۔ کالا فرعون، کہا فرعون نے، اور کہا فرعون نے، یا حامان نیلی سرحل لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان ابن لی بنا دو میرے لیے محل، لعلی ابلغ الاسباب تک چڑھ جو میں اسباب۔ اے حامان، اے بے وقوف فرعون کا بیان ہو جاتا ہے، پہلا کہ اے حامان تو میرے واسطے محل تیار کر، یہ پہلی بے وقوفی ہے، محل تیار کرن دی کہنے لوڑے پہلے پہاڑ تے چڑھ کے تے دیکھ، اتنا محل تو نہیں بنا سکتا، پہاڑ اچھو اچھو پر پہاڑ تے چڑھ بن، ایک بے حماقہ بے وقوفی۔ دوجی لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں اسباب کو، یہ حماقت ہے۔ دوسری یہ ہوتا خیال ہے کہ میں اتے چڑھ رہے سا وان کے میں اللہ کو بے حسن اسباب السماوات ہے، یہ بیان ہے آسمان کے اسباب کو، رستے کو میں پہنچا، سیڑھیاں بناؤ میرے پاس، فَأَتَّلِعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہ حماقت ثالث تریجی بے وقوفی فرعون دی کہ تا میں مطلع ہوں موسیٰ کے الہ کی طرح، کہ میں ان کے بحال بنا محال تے سیڑھیاں ہوں گے، بات میں چڑھ بنیا ہوتے وان کے موسیٰ دے الہ کو دیکھاواں کہ موسیٰ دے الہ کیوں جی آئے۔ یہ تریجی بے وقوفی ہے فرعون دی، ان دا خیال ہے کہ موسیٰ دے الہ ایویں ہے جی آسان ہے، موسیٰ دا الہ اسی طرح جس طرح ساڑا وجود ہے، حالانکہ اللہ وجود تو پاک ہے، اور ان کا خیال ہے میں بیک لے سا ان اکھی نال اللہ کو کوئی بیک سکتا نہیں۔ اس کا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندی تیرے کو پوچھے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ معراج پہ گئے ہیں اللہ پاک کو ڈٹھا ہانے یا نہیں ڈٹھا. اگر کوئی آکے نبی پاک اللہ کو ڈٹھا تو جھوٹ بولے سی، کیونکہ ان آنکھیاں نال کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، آیا اس مکان بنایا بھی آیا کوئی نہ، بعض قادر مکان بنایا ہے ایک ایٹ کو اتے لے کے ویدے ویدے 7 مہینے بھی لگ ویدے ایڈا وڈا مکان تیار کی تو تے بعد بڑا کے اتو تے چڑھ گیا، تیر مارے اس کے اتو خون دا بھریج کیا ہے. یہ سارے اپنی طرف کوئی بنی ہوئی گلیں، یہ کوئی حقیقت یہ صرف انہیں چھٹیاں مریندا کھڑے کہ بڑاؤ بڑا مکان شکان کشی بھی کوئی جیس بنے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بے شک میں تو اس کو گمان کرتا ہوں کاذباً، جھوٹا. اچھا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون تسلیم تا کرے دا نا موسیٰ دا الہ ہے. آکھا لگا نہیں میں تواڈی یقین دیانی واسطے کام کریں دا پیامی، ورنہ اتنا زن جے رہے یقین دے مانے، ورنہ میں کو تا پور یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، موسیٰ اپنے دعوے جی جھوٹا ہے. میں کو اس گل دے اندر شک نہیں، میرے کو پورا یقین ہے، لیکن تسا لوگاں دے مطمئن کرن واسطے تاکہ تسا مطمئن رہو تو آپ کو یقین دلاؤن واسطے میں کام کریں دا ہوں، ورنہ میرے تو قطع نہیں زانی میرا یقین زن بمانا یقین ازنہ ہوں، میں یقین کریں نا کہ ازنہ ہوں کاذبہ موسیٰ کون ہے جھوٹا ہے. فرعون کھڑا دے او تھائی عدالت کھڑ کے بیان کرے دا کھڑے فرعون. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُجَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یہ خلاصہ سیرت فرعونی دا. یہ ساری حالت دلتے کیا ہے، کیوں یہ ساری بیمانیاں پیا کریں دے؟ فرمایا کہ اصل مزین کیا گیا تھا فرعون کے لئے سوء عملہ، اس کے برے اعمال میں مشرکانہ اعمال فرعون دے اچھے کر کے دکھائے گئے. زُجَّنَ مزین کرنا، اصل مزین آدم کھوٹ تے سونے دا پانی چڑھانا، چیز کھوٹی ہوئے لیکن ان کو خوبصورت بنا کے دکھاونا، ایک کو کیا آدم مزین کرنا. اے فرعون دے اعمال تا برے ہیں، شرک کفر اور دوسرے غلط حرکات ہیں برے، لیکن شیطان کو اچھے کر کے دکھے دا بہت چمے کام کرے دا. بڑا کام کیتے ہیں تو یہ برے کام فرعون کو اچھے کر کے دکھائے ہوئے درانے. کذالک اسی طرح زُجِّنَ مزین کیا گیا لے فرعون کے لیے سوء اعمالہ، اس کے برے اعمال کو مشرکانہ اعمال کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا سیدھے راستے سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، یہ دکھا لے لیے جواب سوال مقدر دا. فرعون کو اتنا تدبیرہ کرے دا کھڑا کوئی فائدہ ہی ہویا یا نہ ہویا؟ فرمایا ما قید فرعون، نہیں ہے تدبیر فرعون دی الا فی تباہ، مگر ہر ہلاکت ہی ہلاکت، نیری بربادی ہے اور کچھ بھی تدبیر کا فائدہ نہیں. وقال الذی آمن، یہ تقریر سادے سے مومن بھی مومن تریجی دفعہ کیوں ہے؟ تریجی دفعہ اٹھی کرے فرعون ایک اللہ کر کے نہ میرے پہلے بایت ہی مومن وقت اٹھی کرے بھرے بھرے میں. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے آمنا جو ایمان لے، یا قوم، اے میری قوم والےو، اتبعونی، تم میری پیروی کرو نہ کہ فرعون کی. دیکھو کابل تو لگ لی نا فرعون کی، میری پیروی کرو. کیوں؟ آدیکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے، تو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. میرے کو فرعون کا غصہ تلے، فرعون آتا میرے پیچھے چلو یا دے میرے پیچھے چلو. فرعون دے مقابلے چاہ گئے. فرعون آ کے میں تو کو سیدھا راستہ دکھاؤں ہے، اس آ کے نہیں میں سیدھا راستہ دکھاؤں، میرے پیچھے چلو. آدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں کیا کروں گا سیدھا راستہ دکھاؤں گا. مومن کیا کرے میرے پیچھے چلو. مومن نبی بھی نہیں نہ رسول ہاں، مرد عام مومن ہاں، عام مومن لیکن کیا کرے میرے پیچھے تقلید
اسی دا معنی ہے تقلید آدن غیر رسول دی اتباع رسول وچ گل من کے پیچھے چل پونا، اسی دا نام تقلید۔ گل سمجھ آ گئی نے؟ غیر رسول دی اتباع رسول وچ گل من کے اس دے پیچھے چل پونا، اس دا نام کہ ہے تقلید۔ کیونکہ جڑے بد دماغ قسم کے لوگ ودنا ودنے تقلید کے تے شرک ہے، مطلق شرک ہے۔ مطلق شرک آکھن والا بے ایمان قرآن دا منکر ہے۔ مطلق شرک آکھن والا کہ قرآن دا منکر ہے۔ ہن دیکھو ہے بھی مومن رسول بھی نہیں، لیکن برادری کو کیا ادا کرے؟ آدیکم سبیل الرشاد، کہ میرے پیچھے چلو یا قوم اتبعونی، میرے پیچھے چلو او میری برادری، او میری قوم والے ہو، میرے پیچھے چل سو تو میں تو سیدھا رستہ بھی کیسا۔ دیکھو کہتے پیچھو لیدا پائے اپنے پیچھے، تو اس گلوں تقلید کو شرکا کھانا لے یہ غلط ہے، قرآن دی مخالفت ہے۔ مطلق تقلید کا انکار نہیں ہو سکتا۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ ایک محمود ایک مضمون۔ وہ بعد آیت قرآن مقدس جب پڑھ دیں جیرے مشرکین آدھے ہوندے تو اساں اپنے پیو دادے دے مذہب کو نہیں چھوڑے دے، اساں اپنے پیو دادے دی تباہ کرے نے۔ دیکھو جی تباہ کرنا شرک ہے، یاد رکھو وہ مضموم ہے، وہ غیر رسول دی اتباع رسول وچ نہیں، غیر رسول دی اتباع رسول وچ نہیں، بلکہ وہ تو شیطان دی گل ہے، شیطان دی اتباع ہے۔ اساں بھی آدھے جڑے غیر رسول دی گل اتباع رسول وچ نہ ہوئے ان دی منن دی گنجائش نہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ ہاں اتنے تو بعض شعبہ علی تقلید موعدہ تھی ماری ترکی جائے جیری گالا کیوں پیچھے لگا، وہ کہ حضرت سے فرما دیتے بڑے حضرت جہنم میں جتھے ویدے چلا جاوے۔ یاد رکھو گل او منی جو سی جیری قرآن و سنت دے مطابق ہو سی، جیری قرآن و سنت دے مطابق نہیں۔ امیر تا ناراض ہونے تا ہو جاوے، استاد ناراض ہونے تا ہو بنے، پیو ناراض ہونے تا ہو بنے، لیکن ایسا رسول دی مخالفت نہیں کر سکتے۔